بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات علم حدیث کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور کے اندر اس کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور جس کی بنیاد پر اور جس کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے آج علم حدیث کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے ایک غلط طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کو مرتب اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں اور آپ کا جو کلام تھا، اس کلام کو غیر کے کلام سے منزہ قرار دیا جائے، مبرہ قرار دیا جائے، اور آپ کے کلام کی حفاظت کی جائے کہ آپ ہی کا کلام ہو، کسی اور کا، غیر کا کلام اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اس کے لیے انہوں نے بہت تگ و دو کی، بڑی محنتیں، مشقتیں، اور پھر علم حدیث کے بہت سارے شعبات کو قائم فرمایا، علم حدیث کی بہت ساری برانچز کو متعارف کروایا۔ ان میں سے اسماء الرجال، اور پھر اسماء الرجال کے اندر بھی نہ جانے کتنے شعبات موجود ہیں۔ یہ تمام تر کیوں تھا؟ حفاظت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت ہو سکے۔ یاد رکھیے گا، حفاظت کے اندر دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے کلام کے اندر غیر کا کلام شامل ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کا کلام ضائع ہو جائے، کیونکہ حفاظت کے اندر یہ بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ایک چیز کی طرف تو توجہ کی جا رہی ہے، لیکن دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی۔ مثلا محدثین کرام کو آپ دیکھیے تو ان کا ایک منہج اور ایک انداز دیکھیے، تو ان کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے کلام کے اندر غیر کا کلام شامل نہ ہو۔ انہوں نے جو روات حدیث تھے، حدیث بیان کرنے والے لوگ تھے، ان کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے ایک معیار مقرر کیا کہ جناب اس معیار پر جو اترے گا ہم اس کی روایت کو قبول کریں گے، اور جو اس معیار پر نہ اترا تو اس کی روایت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک طویل فہرست تھی، اس فہرست کے اندر انہوں نے جن لوگوں کے کلام کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے کلام کو ریجیکٹ کیا جانا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایسے بھی پیرامیٹرز مقرر فرمائے کہ جس سے آپ کا کلام ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ بات ایک بہت بڑی سادہ سی بات ہے کہ ممکن ہے ایک ایسا شخص کہ جو ہمارے معیار پر، یعنی جو محدثین نے معیار مقرر فرمایا، اس معیار پر پورا نہ اترتا ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جو روایت بیان کر رہا ہو، جو حدیث بیان کر رہا ہو، تو وہ حدیث وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو، لیکن اس کی وجہ سے اور ہمارے پیرامیٹر کے اوپر پورا نہ اترنے کی وجہ سے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی روایت رد کر دی جائے۔ تو اس کے لیے بھی محدثین کرام نے باقاعدہ طور پر شعبہ جات بنائے، ان کی اقسام مقرر کی۔ جیسے عام طور پر معروف جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں، بلکہ 4 آپ کر لیں۔ 4 قسم کی اقسام ہوتی ہیں حدیثوں کی۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن، نمبر 3 ضعیف، نمبر 4 موضوع۔ موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی، من گھڑت، اس پر حدیث کا جو اطلاق ہے، لفظ حدیث اس کو بولنا، یہ مجازی طور پر ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھ لیں تو وہ 3 ہو گئی۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن، نمبر 3 ضعیف۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ضعیف حدیث کے بارے میں جو محدثین کرام کے احکامات تھے، اور ان کے جو پیش نظر چیز تھی وہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کا کلام ہو اور کسی راوی کے ضعف کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ تو افسوس یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر لوگوں نے ہوائے نفس کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اور اپنے ذہن اور اپنی مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو شریعت کا ایک تقاضا تھا، جو محدثین کا ایک منہج تھا، اس منہج کو چھوڑ کر انہوں نے اب ضعیف حدیث کو علل اطلاق چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم صرف 2 ہی روایتوں کو لیں گے، نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن۔ اب محدثین کا طرز کیا تھا؟ تمام جمہور محدثین اس بات پر متفق ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ فضائل اعمال کے اندر، نمبر 2 مناقب کے اندر، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر کوئی انبیاء ہیں یا پھر صلحاء ہیں، ان کی فضیلت اگر کسی حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ مناقب کہلاتے ہیں۔ جب تک موضوع حدیث نہیں ہے اس وقت تک یہ اگر ضعیف حدیث ہے تو فرمایا کہ فضائل اعمال کے اندر مثلا کسی عمل کو بیان کیا گیا اور اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ کوئی اگر منقبت بیان کی گئی ہے، کسی کی شان بیان کی گئی ہے، تو اب اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ یعنی مناقب کے اندر اور فضائل کے اندر حدیث ضعیف کو قبول کیا جانا، یہ جمہور محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جناب عمل کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے حکام کے اندر اس سے حکام کو ثابت کریں ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے حدیث کی آڑ کے اندر انہوں نے یہ جو ضعیف حدیث تھی اس انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس کی بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاید ضعیف حدیث موضوع حدیث کو کہتے ہیں، گھڑی ہوئی حدیث کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، جو بھی علم حدیث کے ساتھ وابستہ ہے اور حدیث پاک کے ان شعبہ جات کی معرفت رکھتا ہے یا اس کو ایک ادنا سی بھی معرفت حاصل ہے، تو کبھی بھی وہ ضعیف حدیث کو موضوع حدیث کے درجے میں نہیں اتارے گا۔